بلوچستان میں امن و امان کا معاملہ، وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی اور دیگر حکام نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء احسن اقبال، محسن نقوی اور جام کمال بھی وزیر اعظم کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں آرمی چیف اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام بھی شرکت کریں گے۔ اسلامی بینکاری کے نام پر عوام سے فراڈ کا انکشاف۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ اسلامی بینکاری کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے اور عوام سے قرض پر 25 سے 30% شرح سود لیا جاتا ہے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا، جہاں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے کمیٹی کو ڈپازٹ پروٹیکشن ترمیمی ایکٹ پر بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے بتایا کہ اسلامی بینکاری میں قرض لینے پر 25 سے 30% شرح سود لیا جاتا ہے، جبکہ کنونشنل بینکاری 20% شرح سود چارج کرتی ہے۔ اجلاس میں ڈپازٹ پروٹیکشن ترمیمی ایکٹ کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد قائمہ کمیٹی نے ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا۔ منظور کردہ بل کے تحت بینکوں میں اکاؤنٹ ہولڈرز کی فی اکاؤنٹ 5 لاکھ روپے تک کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا اور ڈکیتی، گبن، فراڈ یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بینک صارفین کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسلام آباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، شہری دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد، پشاور اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے جھٹکے اسلام آباد، لاہور، ملتان اور سرگودا سمیت ملک شہروں میں محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ چکوال اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ پشاور، سوات، شمالی وزیرستان، ہنگو، مردان، مالاکنڈ، بونیر، شانگلہ اور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مانسہرہ، بٹگرام، ترگر اور کوہستان میں بھی عوام نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش، افغانستان تھا، جس کی زیر زمین گہرائی 215 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد مختلف شہروں میں عوام دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ پاور ڈویژن نے سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق تفصیلات ہنگامی طور پر طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن نے ڈسکوز کی نجکاری کے لیے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ پاور ڈویژن کے تمام ڈسکوز کے سی ای اوز کو خط لکھ کر 29 اگست تک معلومات طلب کی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام ڈسکوز سے مستقل کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ ڈسکوز ملازمین کی تنخواہ پیکیج اور پینشن کے واجبات کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں سے جائیدادوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈسکوز سے 30 جون 2024 تک آڈٹ شدہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس مانگی گئی ہیں۔ بجلی کمپنیوں کے گزشتہ 5 سال کے واجبات اور ایکویٹی سمیت فائنینشیل سٹرکچر بھی طلب کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریگولیٹری اداروں کے احکامات سے متعلق زیر التوا ایشوز کی فہرست مانگی گئی ہے۔ بجلی کمپنیوں پر لاگو تمام ریگولیٹری اور لیگل فریم ورک کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ بجلی کمپنیوں کے پاس موجود مشینری، گاڑیاں اور دیگر اثاثہ جات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔